اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم میرے لیے آپس میں مل کے بیٹھتے ہو تو مجھے اتنا یہ عمل پیارا لگتا ہے کہ میں فرشتوں کو، عرش کے فرشتوں کو بولتا ہوں کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس۔ اب کہاں عرش جس کی طرف ہم سب دیکھتے ہیں، اور وہ مالک مہربان فرشتے جو عرش پر موجود ہیں، جاؤ نیچے اور ڈھونڈو ان لوگوں کو، جہاں محفل ملے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ فرشتے آتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، تب تک بیٹھے رہتے ہیں، تب تک جب تک وہ اللہ کی ذکر کے لیے جمع ہونے والے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتنی، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، حلموا الی حاجتکم، آ جاؤ اپنی مقصد کی طرف، آ جاؤ آ جاؤ۔ تو اتنے چاروں دانگ عالم سے فرشتے، دائیں بائیں شمال جنوب مشرق مغرب، اتنے فرشتے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین آسمان کے بیچ میں جو خلا ہے وہ فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، اور سب ان ذکر والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا شان ہے آپ کا، کیا عزت ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے رہا ہے، تو ہم بھی اپنے آپ کو عزت دیں نا۔ کیوں ہم سمجھیں کہ بھائی میں تو ابھی چودھری نہیں بنا، میں تو ویسے ہی ہوں، ہم بالکل ماٹھے ہو جائیں، پھر میں بڑا گھر بناؤں گا تو پھر میں چودھری بن جاؤں گا، پھر میں وڈیرا بن جاؤں گا۔ نہیں، اللہ تو پہلے ہی آپ کو عزت دے چکا ہے۔ تو وہ عزت آپ کی جو ہے وہ آپ کے پیروی میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اور حضور کے احکام کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ ذکر دائماً جاری رکھیں اور اس کی مشق کریں اور خوب مشق کریں، اور آپس میں مل بیٹھ کے حلقہ ذکر میں بیٹھیں اور تصور شیخ کرتے ہوئے دل میں ذکر کریں، اللہ 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 اللہ۔ کل ہی دوست بتا رہے تھے کہ ان کی ہمشیرہ کو تکلیف تھی اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ تو جو ہے یہ شاید وفات پا چکی ہیں، شاید انہوں نے واضح کہہ دیا۔ وہ کہتا ہے مجھے ذکر یاد آ گیا۔ وہ نوجوان یہاں موجود ہوں گے، نام کیا تھا؟ انصر صاحب۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ذکر یاد آ گیا تو میں نے اپنی بہن کے قریب بیٹھ کر ذکر کرنا شروع کیا، اللہ اللہ۔ وہ اعلان کر چکے ہیں یہ وفات پا چکی ہے اور میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ اللہ، کیے جا رہا ہوں کیے جا رہا ہوں کیے جا رہا ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کے، میری بہن کے جو ہونٹ تھے وہ ہلنے لگے، وہ بھی کرنے لگی اللہ اللہ اللہ۔ تو میں حیران ہو کر بھاگا ڈاکٹروں کے پاس، کہا کہ یہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ جو تم نے اس وقت کیا ہے اس کو جاری رکھو، اس کو جاری رکھو۔ تو یہ اللہ کی ذکر کی برکتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہو۔ پھر جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے احوال لیتا ہے، میرے بندوں کو آپ نے کیسا پایا؟ تو ایک ایک بندے کے بارے میں پوچھتا ہے وہ، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خدا کو تو سب پتہ ہے، لیکن اللہ نے جو آپ کو عزت دی ہے وہ فرشتوں کی زبان ہی سننا چاہتا ہے۔ وہ کیسے تھے شمال سے آنے والے، وہ کیسے تھے جنوب سے آنے والے، کیسے تھے مشرق، وہ یا الہ العالمین، وہ ایسے تھے، ان کا یہ انداز تھا، ان کی یہ دعا تھی، ان کی یہ شکل تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے، یہ بات سن کر خوش ہوتی ہے۔ پھر وہ بڑے عنایت سے پوچھتی ہے کہ اچھا وہ چاہتے کیا تھے؟ ان کی کوئی چاہت ہوگی نا، ہم سب چاہتے لے کر آئے ہیں، بے شک دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی چاہتیں ہماری ہوتی ہیں۔ ویسے حقیقت میں ایک بات عرض کروں، ایک درویش کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ یا حضرت دعا کرو کہ خدا ایسا کر دے، یہ تھوڑا گہرائی سے سوچیے گا، مجھے معاف بھی کیجیے گا۔ تو درویش نے اس کو کہا کہ خدا ایسا کر دے، کیا خدا تیرے حکم کا تابع دار ہے کہ فرمائش کر رہے ہو خدا کو؟ وہ اپنی مالک خود مختار ہے، مرضی کا مالک ہے، جو چاہے وہ کرے۔ تو تم کون ہوتے ہو اس کو حکم دینے والے؟ ہم تو فرمائش ہی سناتے ہیں، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ وہ کر دے۔ یہ درویش کی ایک بات ہے، اس پر آپ غور کیجئے گا۔ تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ تمہارا نوکر ہے خدا جو تم فرمائش کر رہے ہو؟ تو وہ، لیکن اس کے پیار کا اظہار اس حدیث میں دیکھیں، وہ فرشتے ان کو کہتے ہیں یا رب العالمین ہم نے ان کو دیکھا تو کیا چاہ رہے تھے؟ اب دیکھیں آ گئی نا ہماری چاہت کی بات، وہ چاہت تو دل میں چھپی ہوئی تھی، وہ فرشتے کہتے ہیں یا رب العالمین تیری رضا چاہ رہے تھے۔ اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہوں، اور کیا چاہیے بھائی؟ اس جنت کنوں جہنم چنگا جتے تو مکھڑا دکھلاویں۔ اور وہ جو چاہتے تھے وہ میں نے ان کے لیے لازم کر دیا، وہ جنت چاہتے تھے تو جنت لازم کر دی، جو جہنم سے پناہ مانگ رہے تو جہنم ان پر حرام کر دیا۔ تو بھائی اتنی بڑی بشارتیں فرشتوں کی طرف سن کر فرشتے حیران رہ جاتے ہیں کہ عبادت ہم کر رہے ہیں رکوع میں سجود میں، اور وہ تو کبھی کھانا کھا رہے تھے، کبھی وہ باہر جا رہے تھے، کبھی آ رہے تھے، لیکن سبحان اللہ کیا انسان کی عزت اور شان ہے۔ دیکھو کتنی عزتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں۔
تو اس عزت ہم اپنے آپ کو عزت دیں تو اوروں کو بھی عزت دیں گے.